لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک آپ کو خیریت سے ہی رکھے، خوش و خرم رکھے، صحتیاب رکھے، اور اللہ پاک اپنے حکموں کے مطابق اور اپنے پیارے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے ہماری کامیابی رکھی ہی اپنے دین کے اندر ہے۔ تو اب جو اس کو سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ پاک اس میں بھی اس کو کامیاب کر دیں گے۔ تو اب اس کو سیکھنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو ساری دنیا کے سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ کیوں پہنچائیں؟ کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ لگائی ہے کہ خود بھی دین کو سیکھیں اور ساتھ ساری انسانیت کی فکر کرے، اور ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہمارے پیارے نبی ہماری رہنمائی فرما کر نہ گئے ہوں۔ ہمارے سر کے بال کیسے ہوں، ہمارا چہرہ کیسا ہو، ہمارا لباس کیسا ہو، ہر چیزوں کی رہنمائی فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اور اسی میں سے ہمارے جسم میں کچھ ایسے غیر ضروری بال ہیں جن کو کاٹنا اسلام میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اس کو کتنا اور کیسے کاٹا جائے، تو اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اس کا بھی طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ تو اس میں اکثر لوگ، تقریباً 90% لوگ جو ہیں کنفیوز ہیں، ان کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ شرما شرمی پوچھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ غلط عمل کرتے ہیں، تو غلط عمل کرنے کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں شرع میں شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرع میں شرم نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ہر معاملے کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ تو آپ نے یقیناً تھمبنیل پر سوال پڑھ بھی لیا ہے، تو مفتی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے، تو ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ بھائی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، زیر ناف بال کاٹنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نیز ان بالوں کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا ہے، زیر ناف بالوں کی حدود مثانہ سے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے، یعنی ناف سے بالکل متصل نہیں، بلکہ پیٹ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، اکڑو بیٹھنے کی حالت میں وہاں عام طور پر شکن پڑتی ہے، وہاں ایک سخت ہڈی ہے جس پر مخصوص گھنے بال ہوتے ہیں، اس ہڈی سے زیر ناف بالوں کی حد شروع ہوتی ہے، لہذا اس جگہ پر اگنے والے بال مخصوص اعضاء، اعلی تناسل، خصیتین اور ان کے ارد گرد کا حصہ، رانوں کے جوڑ تک اور خصیتین کے نیچے کے بال اور پخانے کے خارج ہونے کی جگہ اور اس کے ارد گرد کے بال زیر ناف بالوں میں داخل ہیں، لہذا ان سب بالوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ زیر ناف بالوں کو ہر ہفتہ صاف کرنا مستحب ہے، ہر ہفتے نہ ہو تو 15 دن بعد ان کو مونڈ دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک رخصت ہے، لہذا 40 دن سے زیادہ دنوں تک ان بالوں کو نہ مونڈنا مکروہ اور گناہ ہے۔ بعض اگر ساتھیوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں عام فہم زبان میں بھی یہ سمجھا دیتا ہوں کہ بعض لوگ بالکل پیٹ کے بالکل نیچے سے، یعنی جو ہماری ناف ہے، ناف کے بالکل نیچے سے بال کاٹنا شروع کرتے ہیں، تو بالکل نیچے سے نہیں، بلکہ آپ تھوڑا سا نیچے جائیں جہاں پہ آپ کا پیٹ ختم ہوتا ہے، آپ اپنے سائڈ پر ہاتھ لگائیں یہاں پر، تو یہاں پہ ایک ہڈی ہے، تو وہاں سے جو یہ حدود ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ پھر باقی بعض لوگ پوری آدھی ٹانگوں تک بال کاٹتے ہیں، رانوں کے بھی بال کاٹتے ہیں، تو اس میں رانوں کے بال شمار نہیں ہیں، بلکہ رانوں کے جو جوڑ ہیں، جن کو ہم عام فہم زبان میں اپنے، جن کو ہم چڈے بولتے ہیں، چڈے، تو یہ عام فہم زبان میں، تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ جو جوڑ ہے ہمارے رانوں کے جوڑ تک، اور ہمارے اعلی تناسل اور خصیتین کے نیچے کا حصہ، اور جو ہمارے پخانے کی جگہ ہے وہاں کے بال، ارد گرد کے بال، یہ سارا حصہ ہمارا زیر ناف بالوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طریقے کے مطابق اب یہ سارا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔